بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوسری طرف سے ایک پولیس افسر نے کہا، ہم نے ان دونوں کو حراست میں لے لیا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں آنے والوں نے ہم سے کہا ہے صرف اسے گرفتار کرنا کافی نہیں ہوگا، یہ ہوش میں آتے ہی گرفت سے نکل جائے گا، لہٰذا اسے زخمی کیا جائے تاکہ یہ خیال خوانی کے قابل نہ رہے۔ نہیں، اسے زخمی نہ کرو، پہلے تھانے لے آؤ۔ افسوس، ہمارے ایک سپاہی نے اس پر گولی چلا کر اس کے بازو کو زخمی کر دیا ہے، ہم تھانے لے جا کر اس کی مرہم پٹی کرنے والے ہیں۔ آل رائٹ، میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ پارس نے کہا، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، لیکن مجھے گرفتار نہیں کر سکو گے، یہاں سے فوراً جاؤ۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اچانک ٹھائیں سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ کسی نے کہیں سے چھپ کر گولی چلائی تھی، وہ گولی پارس کے بازو میں آ کر لگی، اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے ریوالور سے گولی چلاتا، دونوں باڈی گارڈز نے اس پر چھلانگ لگائی، پھر اس کے ریوالور کو چھین لیا۔ تیجپال کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بیزون نے ایک پولیس والے کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا، اسے اس بھیڑ سے ذرا دور لے گیا تھا، پھر اسے مجبور کیا تھا کہ وہ پارس کے بازو کو زخمی کرے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ ڈمی پارس اور پورس دونوں ہی زخمی ہو گئے تھے۔ کسی مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنے دماغ میں آنے سے اور خیال خوانی کرنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ ویسے اصل پارس اور پورس بھی یہی چاہتے تھے کہ مخالفین ان کے دماغوں میں جا کر خیالات پڑھیں اور یہی معلوم کریں کہ وہ کوئی بہروپیے نہیں بلکہ پارس اور پورس ہی ہیں۔ تیجپال کے چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے واشنگٹن کے CIA اور FBI کے اعلیٰ افسران کو خوشخبری سنائی کہ پارس اور پورس حراست میں ہیں، انہیں زخمی کر دیا گیا ہے، وہ فی الحال خیال خوانی نہیں کر سکیں گے اور فرار نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا انہیں بڑی سخت نگرانی میں رکھا جائے تاکہ ان کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اور بابا صاحب کے ادارے کے سراغ رساں فرحات کے ان دونوں بیٹوں تک نہ پہنچ سکیں۔ میں نے انہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی، 2 گھنٹے بعد وہ مہلت ختم ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے ہی امریکی اکابرین نے بازی جیت لی تھی، وہ خوش تھے کہ پارس اور پورس ان کی قید میں رہیں گے تو میں انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کر سکوں گا، لیکن 2 گھنٹے ختم ہوتے ہی ان کی خوش فہمی بھی ختم ہو گئی۔ اچانک پتہ چلا آرمی ہیڈ کوارٹر میں جو اسلحہ خانہ ہے اور جہاں جدید ترین اسلحے کا ذخیرہ ہے، وہاں اچانک دھماکہ ہوا ہے اور کروڑوں ڈالرز کا اسلحہ تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے امریکی فوج کے اعلیٰ افسر سے کہا، میں نے جو کہا تھا وہ کر دکھا رہا ہوں، مہلت ختم ہو چکی ہے، انتقامی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ یہ انتقامی کارروائی کا پہلا مرحلہ ہے، تمہارے کروڑوں ڈالرز کا جدید اسلحہ تباہ ہو چکا ہے۔ اب جہاں بھی جتنے بھی تمہارے باپ ہیں ان سے میرے خلاف شکایت کرو، لیکن میرے خلاف شکایت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت ضرور پیش کرنا، جبکہ ایک بھی ٹھوس ثبوت تمہیں نہیں مل سکے گا۔ اسرائیل میں الپا اور نارنگ کے درمیان زبردست رساکشی ہو رہی تھی۔ یہ صرف الپا جانتی تھی کہ اس کا مقابل اس کا دشمن نارنگ ہے۔ وہ بظاہر جسمانی طور پر برین عدم تھا۔ آرمی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل اور تمام یہودی اکابرین یہی سمجھ رہے تھے کہ الپا برین عدم سے دشمنی کر رہی ہے اور برین عدم الپا سے دشمنی کر رہا ہے۔ ان کی دشمنی کے باعث یہودی اکابرین کے بھی 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ الپا کی حمایت کر رہا تھا اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ آرمی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل کئی برسوں سے اس ملک کا وفادار رہا ہے اور اس نے الپا کو یہاں وفادار بنا کر رکھا تھا۔ الپا بھی اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ آج الپا اس سے خواہ مخواہ دشمنی کر رہی ہے اور دشمنی کا یہ جواز پیش کر رہی ہے کہ وہ برین عدم نہیں ہے۔ اکابرین میں سے دوسرے گروہ کے ایک افسر نے کہا، الپا درست کہہ رہی ہے، اگرچہ وہ جسمانی طور پر ہمیں برین عدم نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے نیلما اپنی آتما شکتی کے ذریعے جسم تبدیل کیا کرتی تھی، اب نارنگ ایسا کر رہا ہے، لہذا نارنگ اس وقت برین عدم کے روپ میں ہم پر مسلط ہو گیا ہے۔ برین عدم کی حمایت کرنے والوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، کیا ثبوت ہے کہ برین عدم کے جسم میں نارنگ کی روح سمائی ہوئی ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہماری پہلے والی الپا نہیں رہی ہے۔ کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اسے بڑی کامیابی سے ٹریپ کیا ہے۔ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنی معمولہ اور تابع بنا لیا ہے۔ وہ اس کے اشارے کے مطابق سب سے پہلے برین عدم سے دشمنی کر رہی ہے، کیونکہ برین عدم ہی کو ہماری مملکت اسرائیل میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ پہلے وہ اس ہڈی کو توڑنا چاہتی ہے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، یہاں 2 گروہ بن چکے ہیں، ہم میں سے ایک الپا کی حمایت میں سوچ رہا ہے اور بول رہا ہے، دوسرا گروہ برین عدم کی حمایت کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اچھی بات ہے، ہم ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سچ کون بول رہا ہے اور دھوکہ کون دے رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں ایک اجلاس طلب کرنا چاہیے۔ الپا سے اور برین عدم سے کہا جائے کہ وہ بھی اجلاس میں حاضر ہوں تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کرا سکیں یا پھر حقیقت معلوم کر سکیں کہ ان دونوں کے درمیان کیوں اتنی خطرناک حد تک دشمنی چل پڑی ہے کہ ہم اکابرین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اس طرح تو ملک تباہ ہوتا چلا جائے گا۔
الپا اور برین آدم دن اور رات میں کئی بار ان اکابرین سے رابطہ کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ شام 4 بجے ایک اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، ان دونوں کو اس اجلاس میں بنفس نفیس حاضر ہونا چاہیے۔ الپا نے کہا میں وہاں موجود رہوں گی اور اپنی موجودگی کا یقین بھی دلاؤں گی، لیکن کسی کو نظر نہیں آؤں گی۔ نارنگ نے کہا میں بھی وہاں موجود رہوں گا لیکن کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ ایک نے پوچھا مسٹر برین آدم آپ تو ٹیلی پیتھی نہیں جانتے، پھر کس طرح حاضر ہو کر بھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے؟ آپ حضرات جانتے ہیں میری اور الپا کی کوششوں سے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے ہاتھ آ گئے تھے۔ ان میں سے الپا کی غفلت کے باعث 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اس سے پہلے کہ باقی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتے میں نے انہیں پوری طرح جکڑ لیا ہے۔ ایک عامل کے ذریعے ان پر ترمیمی عمل کرانے کے بعد انہیں اپنا معمول اور تابع بنا لیا ہے، لہذا آج شام جو اجلاس ہوگا میں اس ایک کے ذریعے وہاں موجود رہوں گا، آپ لوگوں کی باتیں سنتا رہوں گا اور اپنی طرف سے جواب دیتا رہوں گا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اجلاس میں آنے سے پہلے چند مفید تجاویز سوچ کر آئیں کہ ان دونوں میں کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے، اور اگر صلح نہ ہو سکی اور دونوں کو ایک دوسرے سے خطرہ رہے گا تو ہم سب کس طرح یقین کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ دونوں میں سے کون ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اور کون ہم سے مخلص ہے۔ جہاں تک یہودیوں کی بہتری اور سلامتی کا تعلق تھا تو الپا ان سے مخلص تھی، لیکن ثابت کرنا مشکل تھا کہ وہ پہلے کی طرح اب بھی اپنے ملک اور قوم کے لیے پریشان ہے، اور نارنگ اسے کسی طرح خنا کرنا چاہتا ہے۔ یہی نارنگ کو شکایت تھی کہ الپا اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، کہیں روپوش ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے اور دونوں ہی نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے کو نظر آئیں گے اور یقین ہو جائے گا کہ وہی نارنگ ہے یا وہی الپا ہے تو فوراً اسے گولی مار دیں گے۔ میں نے اور سونیا نے نارنگ کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا اور اسے یقین دلا دیا تھا کہ جب تک وہ ہمارا فرما بردار رہے گا اور ہماری مرضی کے مطابق اسرائیل میں اور امریکہ میں ایک محاذ قائم کرتا رہے گا، اس وقت تک سونیا اسے دشمنی نہیں کرے گی اور نہ ہی اسے موجودہ جسم چھوڑنے پر مجبور کرے گی، لیکن وہ اسرائیل میں اپنے طور پر جو کچھ کرے گا اس میں سونیا مداخلت نہیں کرے گی، کیونکہ اب ہم دوسری جگہ مصروف تھے اور یہ چاہتے تھے کہ نارنگ اپنے طور پر الپا سے مقابلہ کرے، اور جہاں تک ہمیں رپورٹ مل رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ بڑی حد تک کامیابی سے مقابلہ کر رہا ہے اور ایسا عذاب بن چکا ہے جو پہلے کبھی الپا پر نازل نہیں ہوا تھا۔ دوسرے لفظوں میں الپا سے نمٹنے کے لیے نہ ہم اسے مشورہ دے رہے تھے نہ کسی طرح کی مدد کر رہے تھے، البتہ کبھی کبھی معلوم کر لیتے تھے کہ وہ الپا کے مقابلے میں ثابت قدمی سے ڈٹا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کمزور پڑ جاتا یا الپا اس پر غالب آ جاتی تو ہم کسی حد تک اس کی مدد کر سکتے تھے۔ الپا نے نارنگ سے زیادہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں تجربات حاصل کیے تھے اور طرح طرح کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح طرح کی مکاریاں سیکھی تھیں۔ اگرچہ نارنگ اس کے مقابلے میں ناقابل شکست بن چکا تھا، اس کے باوجود وہ مایوس ہونے اور حوصلہ ہارنے والی عورت نہیں تھی۔ وہ سوچتی رہتی تھی کہ کس طرح اس پر غالب آ سکتی ہے اور کس طرح اس کی سازشوں سے محفوظ رہ کر خود کو زندہ سلامت رکھ سکتی ہے۔ اس نے خوب سوچ سمجھ کر ایک تدبیر پر عمل کیا۔ ایک رات بڑی رازداری سے جمال رابن کی رہائش گاہ کی طرف آئی۔ یہ وہی جمال رابن تھا جو بہت ہی تجربہ کار وچ ڈاکٹر تھا۔ اس نے پچھلے دنوں اپنے جادوئی عمل سے الپا اور برین آدم کے سروں کے پچھلے حصوں میں 2 جادوئی کیلیں پیوست کی تھی، جس کے نتیجے میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے دماغوں میں آتا تو یہی معلوم ہوتا کہ ان کے دماغ مردہ ہو چکے ہیں جبکہ وہ زندہ تھے اور دماغی طور پر بھی صحت مند تھے۔ اب الپا کو اسی جادوئی عمل کی ضرورت تھی۔ وہ زندہ رہ کر تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دھوکہ دینا چاہتی تھی کہ وہ مردہ ہو چکی ہے، دماغ مر چکا ہے اور وہ بھی مر چکی ہے، لیکن ایسا کرنے والا وچ ڈاکٹر جمال رابن زندہ نہیں رہا تھا۔ جینی اور پورس نے اس وچ ڈاکٹر کو ہلاک کر دیا تھا۔ بعد میں الپا اور برین آدم کے حکم کے مطابق اس کے بنگلے کو لاک کر دیا گیا تھا۔ اب وہ بنگلہ مکفل ہی ہوگا۔ الپا نے سوچا کہ اس بنگلے کا دروازہ کھول کر اندر جا سکتی ہے۔ اگرچہ جمال رابن مر چکا تھا لیکن اس کے تمام جادوئی حربے ایک ڈائری میں لکھے ہوئے تھے اور بہت سا ایسا سامان تھا جن کے ذریعے جادوئی عمل کیا جا سکتا تھا۔ الپا نے سوچا اگر وہ اس کی موٹی سی ڈائری کا مطالعہ کرے اور اس کے جادوئی عمل کرے، خود کو اس عمل کے مطابق مردہ ثابت کرے اور تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یقین ہو جائے کہ الپا مر چکی ہے۔ مجھے یہی سمجھنے آئی تھی کہ جادوئی عمل کرنا چاہے تو اس میں کتنا عرصہ لگے گا، وہ کب تک اس عمل کو سیکھ پائے گی۔ دل کہہ رہا تھا ایک ہی عمل کو سیکھنا ہے،
اس ڈائری کو پڑھ کر سمجھ کر اور اس کے طریقہ کار پر عمل کر کے اپنے دماغ کو مردہ بنانے میں شاید زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی اور زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ بہرحال وہ ایک تجربہ کرنا چاہتی تھی، اس کی سلامتی کے لیے لازمی تھا، اس لیے وہ وچ ڈاکٹر کی رہائش گاہ کے دروازے پر آئی۔ وہاں کے مقفل دروازوں کی چابیاں جس افسر کے پاس تھیں، اس نے خیال خانی کے ذریعے سے غائب دماغ بنا کر اپنے پاس بلایا تھا اور اس سے چابیاں لے لی تھیں۔ اب وہ وہاں پہنچ کر ان چابیوں سے دروازہ کھول کر اندر آئی، دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر ایک الماری کی آڑ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اندر آتے ہی محسوس کیا تھا کہ وہ اس مقفل بنگلے میں تنہا نہیں ہے، اس وقت کوئی اور بھی موجود ہے، کیونکہ ڈرائنگ روم کے دوسری طرف جو کوریڈور تھا وہاں ایک 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ وہ جانتی تھی جب اس بنگلے کو مقفل کیا گیا تھا تو کسی بلب کو آن نہیں رکھا گیا تھا، اور اب ایک 0 پاور کی روشنی بتا رہی تھی کہ خطرہ ہے۔ کیا نارنگ بھی یہاں کسی ایسے ہی مقصد کے لیے آیا ہے اور جمال رابن کی ڈائری کو چرانا چاہتا ہے؟ یقیناً یہی بات ہو سکتی تھی۔ نارنگ بھی جادوگر تھا، وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے جمال رابن کی وہ اہم ڈائری چرانے کے لیے آ سکتا تھا۔ وہ الماری کی آڑ میں کھڑی رہی، جہاں تک دیکھ سکتی تھی دیکھتی رہی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی اور نارنگ کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ وہ دوبارہ اس کے دماغ میں پہنچ کر بولی، میں الپا بول رہی ہوں، میری بات سن لو۔ اس نے کہا، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، تم میرے دماغ میں رہ کر کوئی چالاکی دکھانے آئی ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روک لی۔ اتنی دیر میں الپا نے یہ سمجھ لیا کہ ابھی نارنگ جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے وہاں اندھیرا نہیں روشنی ہے، جبکہ جمال رابن کے بنگلے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صرف ایک 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ اس طرح اسے اطمینان ہو گیا کہ نارنگ وہاں نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ محتاط انداز میں قدم بڑھاتی ہوئی اس ڈرائنگ روم سے باہر آئی۔ اسے یہ خوف نہیں تھا کہ وہاں نارنگ ہے، وہاں تو جو کوئی بھی ہوگا الپا اسے نمٹ سکتی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی ایک کمرے کے سامنے آئی، اس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کھڑکی کے پاس آ کر پردے کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا تو وہاں بھی 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ بستر پر ایک شخص چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آنکھیں بالکل ساکت تھیں، جسم بھی بالکل ساکت تھا۔ وہ بڑی دیر تک دیکھتی رہی، تب یقین ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ 15 منٹ گزر چکے تھے، اس مردے نے پلکیں نہیں جھپکائی تھیں، ایسا زندہ انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی دیر میں وہ ایک آدھ بار ضرور پلک جھپکتا، پھر اس کے جسم کے کسی بھی حصے نے ایک ذرا سی بھی حرکت نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، اس مقفل بنگلے کے اندر کیسے آیا تھا؟ شاید کمرے کے اندر جا کر اس کے متعلق کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ وہ دروازے پر آئی، پھر ایک چابی نکال کر اس دروازے کو کھولا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو ایک دم سے ٹھٹک گئی، اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ جو مردہ تھا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، آپ شاید میڈم الپا ہیں، اس مقفل بنگلے میں کوئی اور نہیں آ سکتا، اس لیے اندازے سے کہہ رہا ہوں۔ الپا نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، مگر تم کون ہو؟ میں جمال رابن کا بھائی ہوں۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ اسے کسی نے ہلاک کر دیا ہے تو میں یہاں آیا۔ اس وقت تک یہاں سے اس کی لاش کو لے جا کر دفن کر دیا گیا تھا اور اس بنگلے کو مقفل کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے عمل سے مقفل دروازوں کو کھول کر اندر جا سکتا ہوں اور دوبارہ ان دروازوں کو مقفل کر سکتا ہوں، لہٰذا میں نے یہاں آ کر رہائش اختیار کی، اس مقفل بنگلے میں رہنے لگا، جادوئی عمل سے معلوم کرنے لگا کہ میرے بھائی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے 2 چہرے آتے ہیں، ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکے کا، لیکن میں انہیں نہیں پہچان سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ میرے بھائی کو ہلاک کرتے وقت میک اپ میں ہوں۔ الپا نے کہا، نارمن سٹون نامی ایک نوجوان یہاں الیکٹرک کمپنی میں انجینئر تھا، وہ لندن گیا تھا، وہاں سے روبی نامی ایک لڑکی سے شادی کر کے آیا تھا۔ روبی اور نارمن سٹون نے ہی تمہارے بھائی کو ہلاک کیا ہے، ہمیں بھی نقصان پہنچایا ہے، لیکن یہ معلوم ہونے تک وہ دونوں یہاں سے کہیں فرار ہو گئے ہیں۔ بائی دی وے، ابھی میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا، تم بالکل مردہ نظر آ رہے تھے۔ میں ایک عمل کر رہا تھا، میں کسی طرح اپنے بھائی کے قاتلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں اور کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں معلوم ہو رہا، جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ شاید اصلی نہیں ہے، اس لیے میں اپنے عمل سے ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ وہ یقیناً بیس بدل کر یہاں آئے ہوں گے، اب وہ روبی اور نارمن سٹون نہیں رہے ہوں گے۔ بہرحال تم اپنے بھائی کی طرح وچ ڈاکٹر ہو، یہ سن کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ادب سے ہاتھ باندھ کر بولا، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اس بات کی خوشی اور زیادہ ہو رہی ہے کہ آپ نے میری یہاں موجودگی کا برا نہیں منایا ہے۔ ہاں، مگر تمہیں یہاں آنے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنا چاہیے تھی اور دیکھنا چاہیے تھا کہ میں تم سے تعاون کرتی ہوں یا نہیں۔
میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے بھائی کی طرح آپ کا وفادار ہوں۔ میں یہ دیکھ کر الجھ گیا تھا کہ آپ میں اور مسٹر برین آدم میں کون اصلی ہے اور کون نقلی۔ جب تک آپ یا برین آدم میرے سامنے نہ آئے اصلی اور نقلی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میں تمہارے سامنے آئی ہوں، تم کس طرح پہچان سکتے ہو کہ میں اصلی ہوں؟ اگر آپ نقلی ہوتی تو ابھی آپ کے آدھے چہرے پر ایک سایہ سا رہتا، یعنی آدھا چہرہ کسی حد تک تاریکی میں اور آدھا چہرہ کسی حد تک روشنی میں ہوتا۔ میں سمجھ لیتا کہ آپ اصلی نہیں ہیں۔ میں اپنی ایک جادوئی صلاحیت کے باعث اپنے سامنے والے کے چہرے پر جیسے ہی نظر ڈالتا ہوں مجھے اس کے چہرے پر یا تو مکمل روشنی دکھائی دیتی ہے یا پھر آدھا چہرہ روشن ہوتا ہے، آدھا چہرہ تاریک۔ تب میں سمجھ لیتا ہوں کہ میں کسی فراڈ سے مل رہا ہوں یا کسی معقول شخص سے۔ تھینکس گاڈ تم نے مجھے پہچان کر اور میرے اصلی ہونے پر یقین کر کے میرا حوصلہ بڑھایا ہے۔ میں یہاں جس مقصد سے آئی ہوں مجھے لگتا ہے وہ مقصد جلد ہی تمہارے ذریعے پورا ہو سکے گا۔ وہ سر جھکا کر بولا، آپ میرے بھائی کی جگہ مجھے اپنا خادم وفادار سمجھ لیں اور یہ آزما کر دیکھ لیں کہ میں آپ کے کتنے کام آتا ہوں۔ میں اپنا مقصد بیان کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم بہت دیر تک سانس روک کر خود کو مردہ بنا لیتے ہو؟ ہاں، جب تک میرا جادوئی عمل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک میں سانس روک کر مردہ بن جاتا ہوں۔ کیا مردہ بننے کے بعد تمہاری روح تمہارے جسم سے باہر نکل جاتی ہے؟ نو میڈم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں۔ نیلما آتما شکتی کے ذریعے ایسا کرتی تھی، اپنے جسم سے اپنی آتما کو باہر نکال لیتی تھی اور کسی دوسرے کے جسم میں اس آتما کو داخل کر دیتی تھی۔ اب وہ مر چکی ہے۔ نارنگ ایسا کرتا ہے۔ آپ کے اصلی ہونے کا یقین ہونے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ برین آدم کے جسم میں نارنگ کی آتما سمائی ہوئی ہے اور وہ کسی وقت بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی پریشانی مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ اچھا ہوا آپ آ گئیں، میں آپ کی مشکل آسان کر دوں گا۔ بائی دا وے، آپ کیا سوچ کر آئی ہیں؟ تمہارے بھائی جمال رابع نے مجھ پر ایک عمل کیا تھا۔ ایک کیل میرے سر کے پچھلے حصے میں پیوست کی تھی، جس کے نتیجے میں دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے میرا دماغ مردہ ہو چکا تھا۔ ان کی سوچ کی لہریں جب بھی میرے دماغ تک پہنچتی تھی تو انہیں یہی تاثر ملتا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ میں یہی سوچ کر آئی ہوں تمہارے بھائی نے مرنے کے بعد یہاں ایک ڈائری چھوڑی تھی، اس میں یہ عمل ضرور لکھا ہوا ہوگا۔ کیا میں اس عمل کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے ذریعے اپنے دماغ کو بظاہر مردہ بنا سکتی ہوں؟ میں سمجھ گیا، آپ پہلے کی طرح اپنے دماغ کو مردہ ظاہر کر کے نارنگ سے محفوظ رہنا چاہتی ہیں اور آپ ایسا کر سکیں گی۔ میں آپ پر یہ عمل کروں گا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب آئی، پھر اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری مشکل اتنی آسانی سے حل ہو جائے گی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور میرے ساتھ آئیں۔ میں اس عمل کی تیاریاں شروع کرتا ہوں۔ کیا تم اپنے دماغ میں سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکتے ہو؟ محسوس تو کر لیتا ہوں۔ کیا آپ میرے خیالات پڑھنا چاہتی ہیں؟ کچھ خیال نہ کرنا، میں مطمئن ہونا چاہتی ہوں۔ آپ آزادی سے میرے دماغ میں آئیں، میرے چور خیالات پڑھیں، میں اپنے کام میں مصروف رہوں گا۔ وہ دونوں اس بڑے سے کمرے میں آئے جہاں بہت عرصہ پہلے جمال رابع نے اس پر برین آدم پر جادوئی عمل کیا تھا، جس کے ذریعے وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے، یوگا جاننے والے اور آتما شکتی جاننے والے نارنگ سے محفوظ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر جمال رابع کا بھائی اس عمل کی تیاریاں کرنے لگا۔ الپا اس کے دماغ میں پہنچ کر چور خیالات پڑھنے لگی اور مطمئن ہونے لگی۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ قسمت کی دھنی تھی۔ کئی بار ایسے دشوار گزار مراحل سے گزر چکی تھی جہاں وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر زندہ بھی رہتی تو کسی دشمن کی کنیز بن کر رہتی، لیکن کبھی بابا صاحب کے ادارے سے جناب تبریزی صاحب نے اس کی مدد کی، کبھی جمال رابع نے اسے نارنگ کی آتما شکتی سے بچایا اور اب اس کا بھائی اسے بچانے کے لیے اس عمل کی تیاریاں کر رہا تھا۔ الپا اس کے چور خیالات پڑھ کر مطمئن ہو گئی تھی، اب آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر سکتی تھی کہ وہ جیسا بھی عمل کرے اسے نارنگ کی دشمنی سے محفوظ رکھے گا۔